بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، گزشتہ 2 جمعہ سے بات ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم، اس فرمان، اس ارشاد اور اس عبادت کے تعلق سے آ رہی تھی کہ جسے حج کہا جاتا ہے، جو ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ تمام کے تمام ارکان اہم ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی اہم اور کوئی غیر اہم ہو، یہ کسی کو ادا کر لینا ضروری ہو، کسی کو ادا نہ کرنے سے کام چل جاتا ہو۔ یہ کسی رکن کے ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ نہ باس پس ہوتی ہو اور کسی رکن کے ادا نہ کرنے پر باس پس نہ ہوتی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی احکامات ہیں وہ ایمان والوں کے لیے، سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ مثلا نماز پڑھنا ہر ایک کے لیے ضروری، روزہ رکھنا ہر کسی کے لیے ضروری، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی ہر کسی کے لیے ضروری۔ یہ اور بات ہے کہ کسی مجبوری کی بنا پر انہیں اس تعلق سے رخصت دی جائے، وہ الگ بات ہے۔ رخصت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص اگر مجبور ہو، بیمار ہو، تو اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ بعد میں ادا کیا جائے، لیکن وہ عمل کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ روزوں کے بارے میں ہے، رمضان مبارک کے روزوں کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر شرعی ہو یا اسی طریقے سے ایسا بیمار ہو کہ اس کو اپنے بیماری کے مزید بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں حکم یہ دیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض مجبور وہ لوگ کہ جن کو شرعی اور طبعی عذر ہو، مثلا جو خواتین جن کو ماہواری آ رہی ہو یا جن کے بچے کی ولادت اور پیدائش بھی ہو، اس کے بعد جو زیادہ سے زیادہ جس کی مدت ہے 40 روز تک جو خون آتا ہے، جس کو نفاس شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، ایسی مجبوری اگر ہے تو پھر اس صورت میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ روزہ بعد میں رکھا جائے، لیکن معاف کسی سے بھی نہیں کیا گیا ہے۔ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے احکامات لاگو ہوتے ہیں ہر ایمان والے پر۔ ہاں، اگر کوئی شخص خدا نخواستہ مجنون ہے، دیوانہ اور پاگل ہے، اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ اچھی بری چیز کیا ہے، یہ اسی طریقے سے سردی گرمی کا بھی اس کو احساس ہوتا ہی نہیں ہے، یا ایسے ہی وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جو دیوانہ اور مجنون کرتا ہے، تو وہ شریعت کے احکامات کا مکلف نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس کو امتیاز کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے، اگر اس کو 10 روپے دیے تو یہ کہہ رہا ہے کہ 10 دے رہے کیا 20 دیو، اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہوش بس برابر ہے، وہ دیوانہ اور پاگل اور مجنون نہیں ہے، اگرچہ کہ ویسی وہ حرکتیں کر رہا ہے، لیکن جب اس امتیاز کر سکتا ہے وہ شخص 10 اور 20 روپے کی نوٹ میں، 100 اور 50 روپے کی نوٹ میں، 200 اور 500 روپے کی نوٹ میں جب وہ امتیاز کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہوش و حواس برابر ہے۔ تو بہرحال شریعت کے احکامات کا ہر انسان سے مراد ہے کہ ہر ایمان والا مکلف ہے، چونکہ جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ شریعت کے احکامات کے مکلف ہوتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے کہ کسی بھی دکان پر، سونار کی دکان پر، سونے چاندی کی دکان پر اسی چیز کو لیا جائے گا، پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، اس کی قیمت دی جائے گی، اور جو شخص لے کر آ رہا ہے اس کو دکان کے اندر بٹھایا جائے گا، اور آنے کے بعد اس کو صرف دکان میں ادھر ادھر نہیں بلکہ اچھی کرسی میں بٹھایا جائے گا، اور جو اے سی کا جو روم ہے وہاں پر لے جایا جائے گا،
اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کیا پینا پسند کریں گے، چائے پئیں گے، آپ دودھ پئیں گے، شربت پئیں گے؟ جب وہ کہے کہ نہیں مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، دیر ہو جائے، کہے کہ نہیں یہیں پر ہے، اب اس کے بعد انتظام وہیں پر ہوتا ہے۔ جب کا جب بغیر دودھ کی چائے چاہیے وہ بھی ہے، کم دودھ کی چاہیے، بغیر شکر کی چاہیے وہ بھی ہے۔ آج کل جو گھروں کے اندر یا دکانوں کے اندر جہاں کہیں پر ہوتے ہیں، اس طریقے سے 5 منٹ نہیں لگتے ہیں چائے بنانے کے لیے، کافی بنانے کے لیے۔ یہ اعزاز اور اکرام سے اس لیے بلایا بٹھایا جائے گا چونکہ یہ شخص اپنے ساتھ 1 تولہ، آدھا تولہ، 5 تولے یا آدھی رتی یا 1 گرام سونا لے کر آیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے ساتھ ایک ٹریکٹر کے اندر یا ایک بڑی ٹرالی کے اندر اگر بھنگار لے کر آئے، پرانے پھٹے ٹوٹے چپل، جوتے، پلاسٹک کے، لوہے کے ٹین جو زنگ آلود ہیں، ٹوٹے پھوٹے، یہ اسی طریقے سے خراب اور بیکار ہیں، یہ اسی طریقے شیشیاں ہیں جو پھوڑے ہوئے ہیں، غرض یعنی جتنا بھی بھنگار ہے وہ لے کر آئے، دکان پر چڑھنا ہی اگر وہ چاہے گا تو وہ اکراماً کچھ نہیں کہے گا، لیکن وہ سمجھتے برابر کہے گا کہ بھائی یہ دکان سونے چاندی کی ہے، آپ یہ ساری چیزیں بھنگار لین میں لے کے جائیے، وہاں پر پیسہ ملے گا آپ کو، وہ ساری چیزیں، لیکن یہاں پر اس کا کوئی درگزر نہیں ہے۔ وہی کہے گا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس بھنگار ہے، حالانکہ مقدار ایک ٹرالی بھر کے ہے اور کافی مقدار میں ہے، تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو آخرت میں جو شخص کے کفر و شرک کو لے کر جائیں، بھلے سے یہاں پہ یعنی اچھے کام کر کے بھی جائے، جیسے بہت ساری مرتبہ یعنی وہ لوگ جو برادران وطن کہلاتے ہیں، اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، رفاہی کام بہت کرتے ہیں، دواخانے بناتے ہیں، شفا خانے بناتے ہیں، اسی طریقے سے وہ اپنے طور پہ جگہ جگہ ٹھنڈے اور میٹھے صاف ستھرے پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ کورونا جو بیماری چل رہی تھی، جہاں پر اہل ایمان نے جہاں پر کار خیر میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تو ان لوگوں نے بھی کچھ کم حصہ نہیں لیا۔ جگہ جگہ پر مزدوروں کو بطور خاص جو اپنے اپنے وطن جا رہے تھے، ان کو کھانا کھلایا، انہوں نے پانی پلایا، ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں دی، جگہ جگہ پر انہوں نے کیا، اور دیگر لوگوں نے بھی کیا، دیگر مذاہب کے لوگوں نے کیا۔ لیکن ان تمام چیزوں کی قدر و قیمت آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا کے اندر مال و دولت میں اضافہ کر دیں گے۔ اگر کوئی شخص نوکری کرتا ہے، اس کو ترقی دے دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اگر اس کے 4 مکانات ہیں تو 6 مکانات ہو جائیں گے، کاروبار میں اضافہ ہو جائے گا، جو کچھ دینا ہے ان کے کار خیر کا یہاں پر اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ لیکن آخرت میں وہاں کوئی ان کے اس عمل کا کوئی وہاں پر نتیجہ یا ان کو صلہ وہاں پر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ دل میں اگر ایمان اگر ہے تو ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ اگر اخلاص کے ساتھ کہا گیا، اس کی قدر و قیمت ہے۔ 1 روپے کا سکہ دیا گیا، آج چونکہ اب 1 روپے ہی ہے، ورنہ ایک زمانے میں 1 پیسہ ہوا کرتا تھا، تانبے کا گول گول پیسہ ہوا کرتا تھا۔ پھر جرمن کے پیسے شروع ہوئے چوکونی قسم کے، تو 1 پیسہ، 2 پیسے، 3 پیسے، 5 پیسے، 10 پیسے، اب وہ 1 روپے سے ابتدا ہو رہی ہے۔ اب وہ آج کے زمانے کا وہ 1 ہی پیسہ ہے، وہ جو ایک زمانے میں 1 روپیہ، جو ایک زمانے 1 پیسہ ہوا کرتا تھا۔ تو اگر وہ 1 روپیہ دے، اگر 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 1 سجدہ کرے، اور 1 مرتبہ اگر وہ شخص کوئی نیک عمل کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس وہاں پر ملے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ایمان والوں کی یا کسی بھی عمل کی جو قدر و قیمت ہے وہ اسلام اور ایمان کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری بارگاہ میں روزانہ اپنی اپنی محلے کی یا شہر کی جہاں کہیں سہولت وہاں پر مساجد کے اندر آئیں، روزانہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ جمعہ کے روز پہلے شہروں کے اندر بڑی بڑی مساجد ہوا کرتی تھی، اور ہر شہر کے اندر ایک جامع مسجد ہوا کرتی تھی، لیکن چونکہ اب آبادی بڑھ گئی ہے، ہم دو ہمارے دو نہیں رہے، اب وہ معاملہ چلا گیا اس مطلب پھر دوبارہ واپس آ رہا ہے، چونکہ تو حکومت یہ سوچ رہی ہے اور اسی طریقے سے سیاسی لوگ یہ سوچ رہے ہیں اگر 2 بچے اگر ہیں تو سرکاری رعایت مراد ملیں گی، اگر ایسے بعض جگہوں پر ایسی آواز اٹھ رہی ہے، چل رہی ہے، اور 2 سے زیادہ اگر ہے، پہلی کے 15 اگر ہے، اب وہ کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اب اس طرف یہ ملک بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ معاملہ الگ ہے، ہم کو اس سے کیا لینا دینا ہے۔ تو بات یہ بتلائی جا رہی تھی کہ ہر ایمان والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یعنی اس چیز کو فرض فرمایا ہے اپنی عبادت کو، تو پہلے سارے لوگ شہر کے ایک مسجد کے اندر جامع مسجد کے اندر جایا کرتے تھے، لیکن اب ہر محلہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہاں کی جو مسجد و جامع مسجد کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، اور سال میں ایک مرتبہ لوگ وہاں پر آئیں، عیدگاہ میں آئیں، اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتے، لیکن پوری دنیا کے لوگ، سارے لوگ کونے کونے سے، گوشے گوشے سے، قریہ قریہ، بستی بستی، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، وہاں سے لوگ آئیں اور آ کر اللہ تعالیٰ کی بات وہاں پر کریں، جس کو مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے، دنیا میں جو سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ اس سے پہلے کوئی عبادت خانہ دنیا کے اندر نہیں تھا، کوئی مسجد نہیں تھی، یہاں تک کہ اور جو دیگر مقامات مقدسہ کہلاتے ہیں، یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسجد اقصیٰ ہے، یہ بھی اس موقع پر نہیں تھی، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا وہ گھر۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر فرمایا، چونکہ گھر تو بہت پہلے سے تھا، لیکن طوفان نوح کے اندر وہ بھی ڈھا دیا گیا تھا، صرف اس کے نشانات باقی رہ گئے تھے، تو اللہ رب العزت کے بتلانے کے مطابق جب آپ نے تعمیر فرما دیا، اور تعمیر فرمانے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے یہ کیا، اب آپ ہماری اس محنت کو قبول فرما دیجئے۔ سیدنا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے صاحبزادے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اس موقع پر یہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل کے معنی ہے دوست، اللہ رب العزت نے خود آپ کے تعلق سے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ کیسے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے کسی بندے سے کہہ دے کہ یہ تو ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں۔ اس سے بڑھ کر اعزاز اور فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ اور خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ مسرت کی انسان کے لیے کیا بات ہو سکتی ہے کہ مولا حقیقی ہمارا خالق و مالک کہہ دے کہ وہ ہمارے دوست ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات ان سے فرمائی، تو انہوں نے جب یہ عرض کیا یا اللہ یہ بن چکا ہے، آپ اس محنت کو قبول فرما لیجئے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ لوگ حج کے لیے آئیں، اعلان کرو اپنے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا اللہ کہ آخر میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اس لیے کہ ایک انسان جب ایک بات کرے گا، اب جیسے مثال کے طور پہ اس مائک کی آواز اطراف و اکناف میں جا رہی ہے، لیکن کہاں تک جائے گی؟ اذانیں جو دی جاتی ہیں ان کی آواز ایک حدود کے اندر رہتی ہے، کہاں تک جائے گی؟ کتنی دور جائے گی؟ چاہے کتنا ہی وہ طاقتور لاؤڈ اسپیکر رہے اور مشین کتنی ہی زیادہ قیمتی اور بھاری اور اچھے درجے کی رہے، لیکن کہاں تک جائے گی؟ تو انہوں نے یہ عرض کیا یا اللہ میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ آواز کیسے پہنچے گی؟ اس لیے کہ مکہ مکرمہ کے اندر وہاں پر جب آواز لگائی جائے گی بڑی مشکل سے آزو بازو اور نزدیک کے علاقے میں جائے گی، یعنی کہ 200-300 قدم کے فاصلے کے اوپر جائے گی، جیسا ہمارے ذہن میں بات آ سکتی ہے، ان کے ذہن کے اندر بھی یہ بات آئی۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ علیک الاذان وعلینا البلاغ، کہ تمہاری ذمہ داری، تمہارا کام لوگوں کے اندر اعلان کر دینا ہے، آواز لگا دینا ہے، اس آواز کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس اس پر چڑھے، ہمارے وہ حضرات کہ جو حج کر کے آئے ہیں یا جو عمرہ کر کے آئے ہیں، انہوں نے دیکھا یقینی طور پہ کہ حرم شریف کے بازو مکہ مکرمہ میں کنگ عبدالعزیز جو گیٹ ہے، پہلا جو دروازہ ہے، باب عبدالعزیز جسے کہا جاتا ہے، اس کے بازو وہاں پر ایک بہت اونچا سا ایک پہاڑ ہے جس کے اوپر شاہی محلات ہیں، شاہی محل ہے۔ کب آتے ہیں وہ شہزادے، کب آتے ہیں بادشاہ وقت، اور کب آتے ہیں دنیا بھر کے جو بڑے بڑے شخصیات جو ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے۔ بڑے بڑے اور عمدہ قسم کے شاہی محلات ہیں، وہ ایک پہاڑ کے اوپر بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس پہاڑ کا نام ہے جبل ابو قبیس، یہ نام ہے۔
لوگ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں، قبیس کو کچھ کا کچھ پڑھ دیتے ہیں، وہ انہوں جو پڑھتے ہیں تو میں اس کو دہرانا بھی مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ تو اس کا نام صحیح نام ہے جبل ابو قبیس۔ جبل کے معنی آتے ہیں پہاڑ کے معنی آتے ہیں، تو ابو قبیس نام ایک شخص تھا تو اس کی طرف وہ منسوب ہے، تو جبل ابو قبیس اس پہاڑ کا نام ہے۔ آپ اس کے اوپر چڑھیں، یقینی بات ہے کہ جب وہاں پر چڑھے ہوں گے تو آواز نیچے کے مقابلے میں اور تھوڑی آگے تک جانے والی ہے۔ جیسے کہ بسا اوقات جب لائٹ نہیں رہتی ہے، انورٹر بھی ہے تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی ہے تو کہتا ہے بھائی میرا اور آپ کا ساتھ اب نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی بے وفائی کرتا ہے، وہ بھی دوری اختیار کرتا ہے۔ اب اس صورت میں ہمارے حافظ صاحب کو اوپر جا کے اذان دینا پڑتا ہے تاکہ 4 لوگ اور زیادہ سن سکیں۔ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ تو آپ وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کر آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں، اللہ رب العزت کے حکم سے گھر تعمیر کیا گیا، تم اس کا طواف کرنے کے لیے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کا چونکہ حکم تھا، اب آپ کی آواز کو حدیث پاک کے مطابق یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ ابھی آئے نہیں تھے، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، یعنی جب استقرار حمل جب ہو جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یعنی بچہ یعنی اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے، اب چاہے ابھی وہ یعنی پہلی ابتدائی شکل اختیار کرے، اس کے بعد ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، یہ اللہ تعالیٰ فرمان ہے۔ ان ہر 40 دن کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے، منی کا قطرہ رہتا ہے جیسے قرآن کے حدیث پاک میں فرمایا گیا، پھر خون کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد شکل تبدیل ہوتی ہے، پھر اس کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہڈیاں بننا شروع ہوتی ہیں، شکل ایک اختیار کر جاتا ہے، اس کے بعد اسی طریقے سے شکل و صورت جب بن جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اندر ہی اندر تبدیلی ہوتی ہے کہ یہ کسی کو اللہ تعالیٰ خوبصورت بناتے ہیں، اور اسی طریقے سے کسی کو اللہ تعالیٰ قبول صورت بناتے ہیں، اور کسی کو اللہ تعالیٰ اس کے برعکس بناتے ہیں۔ انسان کی جتنی محنت تھی، جتنی کوشش تھی، وہ ہو چکی ہے اسباب کے درجے میں، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ هو اللہ الخالق، جو فرمایا گیا قرآن کریم میں، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ المصور، شکلیں بناتے ہیں۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں، یہاں پر ہم دیکھیں اتنے لوگوں کے اندر سب کی شکلیں صورتیں ہر ایک سے دوسرے سے مختلف ہے، جدا جدا ہے، ہر کسی سے الگ الگ شکل ہے۔ ابھی تک دنیا میں جتنے لوگ آئے اس کی تعداد کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، سب کی شکلیں ایک باپ کی اولاد ہوتی ہیں، لیکن ہر ایک کی شکل و صورت دوسرے سے نہیں ملتی، ناک سب کے چہرے کے اوپر، کان سب کے پاس، اسی طریقے سے چہرہ، ساری چیزیں ہیں، لیکن ہر ایک کی شکل و صورت الگ الگ ہوتی ہے۔ تو حدیث پاک کے مطابق یہ ہے کہ جو بچے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، ارحام امہات یعنی رحم مادر کے اندر، بچے دانی کے اندر جسے کہا جاتا ہے، اور جو اسلاب آبا، مطلب یہ ہے کہ باپوں کے صلب میں یعنی جسمانی طور پر انسان کے جسم کے اندر ابھی جو یعنی منتقل نہیں ہوئے ماں کے پیٹ کے اندر، وہاں پر بھی، اور جو ابھی آئے ہی نہیں دنیا میں، اس لیے کہ اس وقت سارے لوگ تھوڑی موجود تھے، وہ لوگ تو موجود تھے ہی نہیں، تو ان تمام نے اس آواز کو سنا، ان تمام نے، اور سننے کے بعد جتنی روحوں نے ان کی آواز پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا، اور تو جنہوں نے کہا ان کا یقینی طور پہ حج کو جانا ضروری اور لازمی ہے، یعنی اتنے لوگوں کو حج نصیب ہوگا، اتنے لوگوں کو جنہوں نے کہا۔ جنہوں نے نہیں کہا، مثلا جن کے مقدر میں تھا کفر و شرک پر ہی خاتمہ ہونا ہے، یہودیت کے اوپر ہونا ہے، نصرانیت کے اوپر ہونا ہے، یعنی آپ کی تشریف آوری کے بعد ایمان نہ لانا، یہ جہنم میں لے کر جانے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ ایمان والے بھی
کہ جنہوں نے نہیں کہا ہے حالانکہ ہیں ایمان والے، جنت میں جائیں گے دیگر اعمال کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے، لیکن جب نہیں کہا ہے تو پھر ان کو وہ حج نصیب نہیں ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ جنہوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا، وہ جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ جسے کہا جاتا ہے، تو یہ جنہوں نے اس آواز کے اوپر لبیک کہا، لبیک کے معنی آتے میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ اب انہوں نے اس آواز کو سنا، ماں کے پیٹ میں آواز کو سنا، اسلاب آبا کے اندر، یعنی اپنے باپ کے جو صلب کے اندر جو لوگ ہیں ابھی منی کی شکل میں، انہوں نے اس آواز کو سنا، اور جو دنیا میں ابھی آئے ہی نہیں تھے، ان کے باپ دادا پردادا سگڑ دادا کوئی نہیں آیا تھا، لیکن ان تمام ارواح کا مطلب کیا ہے؟ روح کی جمع، تو تمام روحوں نے، تمام انسانوں نے آواز کو سنا۔ آواز تو سب تک پہنچی، کافروں تک، مشرک تک، یہودیوں کے اوپر پہنچی آواز، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے نہ سنا ہوگا۔ تو جتنوں نے سننے کے بعد لبیک کہا، ان تمام کو حج نصیب ہوتا ہے، اور جنہوں نے نہیں کہا، باوجود لکھپتی ہونے کے، باوجود کروڑ پتی ہونے کے، باوجود یعنی مملکتوں کے سربراہ ہونے کے، پھر بھی نہیں کہا تھا انہوں نے، تو یہ اسباب کے درجے میں، یہ مال و زر کی بنیاد پر کوئی حج کو نہیں جاتا ہے، کوئی حج کو نہیں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فضل و کرم ہونا پڑتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اس وقت جنہوں نے کہا تھا اور جتنی مرتبہ کہا تھا اتنی مرتبہ اس کا حج کو جانا طے شدہ ہے۔ بعض روحوں نے ایک مرتبہ کہا، وہ ایک مرتبہ جائیں گے، جنہوں نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ کہا، حضرت امام اعظم حنیفہ علیہ رحمہ کے تعلق سے بات آتی ہے کہ زندگی میں انہوں نے 45 حج کیے تھے۔ کتنے حج کیے؟ 45 حج کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی روح نے اس آواز کے اوپر لگاتار لبیک 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 کہا، یعنی 45 مرتبہ، لہذا 45 مرتبہ حج کو جانا طے شدہ اور یقینی طور پر ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوا کہ ہم اسباب کو اختیار نہ کریں، یا اسی طریقے سے ہم یہ کہیں کہ نہیں بھائی اگر ہم نے کہے ہوں گے تو خود ہی جائیں گے، تو کیا ایسے ہی کہیں گے کیا کہ کھانا اگر ہمارے پیٹ میں اگر جانے کا ہوگا تو خود ہی پہنچ جائے گا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے لقمہ بنا کے منہ میں ڈالیں گے؟ ایسا ہونے والا ہے کیا؟ وہ اگر آ گئے تو پھر تو ان کے آنے سے پہلے دیکھ کر یہ تو انسان کی موت ہی واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصلی حالت اور اصلی شکل میں 3-4 مرتبہ سے زیادہ نہیں دیکھا آپ نے، 3-4 مرتبہ سے، باقی جتنی مرتبہ وہ آپ کے پاس آتے تو وہاں پر انسان کی شکل میں صحابی رسول حضرت ابو دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، جو انتہائی حسین و جمیل خوبصورت صحابی تھے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس امت کے یوسف ہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اور خوبصورتی اور جمال ان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا۔ اور ہمارے ان احباب نے بھی جو حج کے لیے عمرہ کرنے کے لیے گئے، مدینہ طیبہ کے اندر روضہ مبارک کے پاس انہوں نے دیکھا ہوگا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب جبرائیل، وہیں سے اسی جانب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ باب جبرائیل ایک ہے باب نساء، یعنی جہاں سے خواتین آپ کے پاس آ کر مسئلے مسائل پوچھا کرتی تھی، باب نساء ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی دروازے ہیں۔ تو بات یہ اس کی جا رہی تھی کہ ہم یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہوگا قسمت میں تو جائیں گے، اگر ہم نے لبیک کہا ہوگا تو ہم جائیں گے، یقینی طور پہ اللہ کا دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو مجھے آپ سے بتلانی ہے، چونکہ اس سال تو حج کو جانا ہے ہی نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس سال حج کے احکامات بیان نہ کیے جائیں۔ اب کسی کے شادی نہیں ہوئی لیکن پلاٹ پہ پلاٹ لیتا چلا جا رہا ہے، اس سے کہا جائے بابا تمہارا ایک گھر ہے نا، ارے کیا لگا ہے، چنو منو ننو کے واسطے ہونا کہ نہیں ہونا، وہ آئیں گے تو کہاں رہیں گے، ابھی سے میں تیاری کر رہا ہوں کہ ایک بچے کا یہ رہے گا، ایک بچے کا یہ رہے گا، یہ رہے گا، یہ رہے گا، یہ رہے گا، کیا واسطے کر رہے ہیں؟
اب پہلے تو راشن کارڈ کے اندر بھی جن بچوں کی بھی تعمیر بھی ابھی نہیں تھی، جو بچے زیر تعمیر تھے ان کا بھی نام لکھا دیا کرتے تھے. جو بچے زیر تعمیر، سمجھیں نا حضرات، جیسے مکان زیر تعمیر ہوتا ہے تو بچے بھی زیر تعمیر رہتے ہیں. تو 2-4 بچوں کا نام جو بھی زیر تعمیر ہے اور جن کا تعمیر میں بھی نمبر بھی نہیں لگا، ان کا بھی نام لکھا دیا جاتا تھا تاکہ اس کے نام کی بھی آدھا کلو شکر اور 1 کلو گیہوں مل جائے. پہلے ہوا کرتا تھا، آج کل نہیں کر رہے لوگ، بڑا لوگ بات ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ یہ احکامات نہ بیان کیے جائیں. آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم جائیں گے، بار بار جائیں گے. ایک اور جو غلطی کی جاتی ہے اس کی جانب نشاندہی کرنا بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں پر حج فرض فرمایا ہے صحت اور تندرستی، مال و زر، راستہ پرامن رہنے کی وجہ سے اور حکومت وقت کی طرف سے اجازت ہونے کی وجہ سے. چونکہ اس سال حکومت وقت کی طرف سے اجازت نہیں ہے اور یہاں سے زیادہ کڑکی جہاں پہ ہم جائیں گے ان کی طرف سے اور زیادہ پابندی ہے، وہ الگ چیز ہو گئی. لیکن آئندہ جب جائیں گے تو ہم سے وہ غلطی بھی نہیں ہونا چاہیے. غلطی کس معنی کر؟ وہ اس معنی کر کہ لوگ جب جاتے ہیں تو بعض مرتبہ اپنے ساتھ یعنی ایسی خواتین کو لے کر جاتے ہیں جن کو نامحرم کہا جاتا ہے. ایک ہے محرم. محرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن سے رشتہ کبھی ہو نہیں سکتا، رشتہ نکاح. اللہ رب العزت نے 4 پارے کے آخری صفحے پہ اور 5ویں پارے کی پہلی آیت پاک میں ان 14 خواتین کا ذکر فرما دیا. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم. یہ پوری تفصیلات یہاں پر بتلائی گئی ہیں کہ کون کون حرام ہے، یعنی کن سے یعنی انسان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو یعنی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، چچا زاد بھائی بہن، تائیں زاد بھائی بہن، ماموں زاد بھائی بہن، خالہ زاد بھائی بہن اور چچیرے بھائی بہن. بعض لوگوں ہیں تو بعد میں چچیرے کو چھچورے بول دیتے ہیں بے خیالی میں. لفظ چچیرے ہیں وہ چچا زاد چھچورے نہیں ہیں، یہ ہمارے چھچورے بھائی ہیں بولتے ہیں. بولی یارے میں کہ چھچورا ہوں کیا؟ تو بہرحال تو چچیرے، تو ان کا آپس میں چونکہ نکاح ہو سکتا ہے لہٰذا یہ لوگ حج کے لیے جانا نامحرم کے ساتھ ناجائز ہے، اس بارے میں غلطی کرتے ہیں. اسی طریقے سے یعنی بغیر محرم کے عورت جائے یہ تو اور زیادہ گناہ کی بات ہے. یعنی اکیلے جا رہے ہیں، چونکہ آج کل حکومت کی طرف سے اجازت مل رہی ہے اور وہاں کی بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو تو صورت میں آ سکتے ہیں. تو جو اندیشہ اکیلے جانے میں ہے 10 کے جانے میں بھی تو ہے نہیں ہے. اگر ایک بکری باہر اگر نکلے